اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ۔ سورۃ الہمزہ، یہ سورت 9 آیات پر مشتمل ہے، مکی سورت ہے، نزولی ترتیب کے اعتبار سے 22 نمبر پہ ہے۔ اس کے کئی نام ہیں، سورۃ الحطمہ، ویل لکل ہمزہ، یہ سارے الفاظ اور یہ سارے جملے اس سورت کے اندر آئے ہیں۔ جو لوگ بڑکپن کا اظہار کرتے ہیں اور دوسروں کا مذاق بناتے ہیں، سخریہ اور استہزاء جیسے جرم کے مرتکب ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے اور ان کو سمجھانے کے لیے یہ چند آیات وعید ہیں۔ دوسروں کا مذاق جو لوگ اڑاتے ہیں ان کی کیا سزا ہے، اس کا ذکر اس صورت کے اندر ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو لوگوں کے عیب جوئی کرتا ہے اور طعن و تشنیع کرتا ہے۔ ہمزہ لمزہ یہ دو لفظ ہیں، بعض لوگوں نے دونوں کو سینونیمس مانا ہے، مترادف مانا ہے، اور بعض لوگوں نے فرق کیا ہے۔ کسی بھی طریقے سے کسی کی عزت جب لوگ اچھالتے ہیں تو وہ دونوں کیٹیگری میں سے کسی ایک میں یا دونوں میں ضرور آئیں گے۔ کسی کی عیب جوئی کرنا اور کسی کے اوپر طعن و تشنیع کرنا، آنکھوں کے اشارے سے، انگلی کے اشارے سے کسی کا مذاق بنانا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہلاکت اور بربادی ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو لوگوں کی عیب جوئی کرتے ہیں اور طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ الذی جمع مالا وعددہ، جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا، سینت سینت کر رکھا۔ عیب جوئی کرنے والا شخص اور دوسروں کا مذاق بنانے والا شخص عموماً وہ ہوتا ہے جس کے پاس مال کا پاور ہوتا ہے، اس لیے فوراً اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مال مذموم کا ذکر فرمایا، یعنی مال جمع کرنا، مال کمانا، اکٹھا کرنا اسلام میں مطلقاً عیب دار نہیں مانا گیا۔ البتہ وہ مال کہ صرف مال جمع کرنا، اس میں سے زکوٰۃ نہ نکالنا، انفاق فی سبیل اللہ کا اہتمام نہ کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا، اور فضول خرچی اور اسی طرح سے بخیلی اور کنجوسی، اس طرح کی برائیوں میں مبتلا ہونے والا مالدار شخص، تو اس کے مال جمع کرنے کو اللہ رب العالمین پسند نہیں فرماتا ہے۔ اس لیے فرمایا الذی جمع مالا وعددہ، جو مال کو جمع کرتا ہے اور اسے گن گن کر رکھتا ہے۔ عددہ کے مطلب ہوتا ہے گن گن کر رکھنا۔ عام طور سے جو مال کے حریص لوگ ہوتے ہیں، بخیل لوگ ہوتے ہیں، وہ ایک ہی مال کو بار بار گن گن کر رکھتے ہیں، اور بار بار جو گنا جاتا ہے یہ اس کی لالچ اور حرص کی طرف اشارہ ہے کہ انتہائی زیادہ بخیل شخص ہے اور انتہائی زیادہ پیسہ پرست شخص ہے جو ایک ہی مال کو بار بار گنتا ہے اور پھر رکھ لیتا ہے، اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتا، زکوٰۃ نہیں نکالتا، اور اگر خرچ کرے گا تو بے فضول خرچی کرتا ہے یا پھر بے انتہا بخیلی اور کنجوسی کرتا ہے۔ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ مالدار جو مال کما رہا ہے وہ جب یہ گمان کرنے لگے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا تو یہ بہت بڑے عیب کی بات ہو جاتی ہے، اور اصلی دنیا پرست یہی شخص ہوتا ہے۔ آپ تینوں آیتوں کی ترتیب دیکھیں، ہمزہ لمزہ، جمع وعددہ، مالہ اخلدہ، عیب جوئی کرنے والا، طعن و تشنیع کرنے والا، دوسروں کا مذاق اڑانے والا۔ کون ہے جو مال جمع کرتا ہے، گن گن کے سینت سینت کر بٹور کے رکھتا ہے، اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتا ہے۔
اس کی سوچ کیا ہے؟ سوچ یہ ہے کہ مال ہی اس کو زندہ رکھا ہے۔ امام راضی نے کہا فیہا تصویر لشدت حبہ للمال، اس میں اس آدمی کی امیج بتائی گئی ہے جو مال سے بے انتہا شدت سے محبت کرتا ہے۔ جب وہ گمان کرتا ہے اللہ حیات لہ بلا مال، کہ بغیر مال کے تو کوئی زندگی ہی نہیں ہے، فلذلک یحفظہ من النقصان لیبقى حیا، جب آدمی یہ سوچ لیتا ہے کہ بغیر مال کے زندہ تو نہیں رہ پائیں گے، ہم تو مر جائیں گے، ہمارے پاس تو پیسہ ہونا ہی چاہیے، تو ایسا شخص ہمیشہ اپنے مال کو بچانے کے لیے کوشش کرتا ہے، کسی طرح سے کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ کم ہو جائے۔ اور جب گن کے رکھا ہے تو اگر گنا ہوا مال کسی کے پاس ہو، مثلا اگر کسی نے گن کے اور اس کو الگ جگہ پہ رکھ دیا کہ یہ میرا 1 لاکھ ہو گیا، یہ میرا 2 لاکھ، یہ میرا 10 لاکھ ہو گیا، آپ مانگتے رہے ہو کہ میرے پاس پیسے ہی نہیں ہے، کیونکہ اس نے گن کے ایک اماؤنٹ فکس کر کے رکھ لیا۔ وہ کہے گا میرے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ اس سے 1000 بھی کم نہیں کرنا چاہے گا۔ اور جو شخص کسی کو نہ ادھار دے سکتا ہے، نہ اللہ کے راہ میں خرچ کر سکتا ہے، نہ زکوٰۃ دے سکتا ہے، تو اپنا مال بچانا ہی چاہتا ہے وہ۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ سمجھ بیٹھا ہے کہ بغیر مال کی زندگی ہوتی ہی نہیں ہے۔ امام راضی کہتے ہیں اس کی تفسیر کرتے ہوئے وَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ اسْتَحَقَّ الْوَعِيدَ بِالْوَيْلِ فِي أَوَّلِ السُّورَةِ، جس شخص کی ایسی حالت ہو جائے، مال سے اتنی محبت ہو جائے کہ وہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنا بھول جائے، صرف مال جمع کر رہا ہے، گن رہا ہے، رکھ رہا ہے، یہ سوچ رہا ہے کہ اس کے بغیر تو مر جائیں گے ہم، تو ایسا شخص تو مستحق ہے پھر ویل، ہلاکت و بربادی کا، اور جو عذاب اس صورت کے اندر بیان کیے گئے۔ لِأَنَّهُ بِهَذَا عَبْدٌ لِلْمَالِ عَلَى الْحَقِيقَةِ، کیونکہ اس صفت کا انسان حقیقت میں اللہ کا بندہ نہیں، وہ پیسے کا بندہ ہے، دنیا پرست ہے، پیسہ پرست ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ تَعِسَ عَبْدُ الدِّرْهَمِ، دینار اور درہم کے بھی بندے ہوتے ہیں، ایسے لوگ برباد ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی ترجمانی فرمائی ہے۔ تو یہ تینوں آیتیں ایک کے بعد دیگرے ایسے شریر اور بد اخلاق شخص کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو مال کے نشے میں کسی کی عزت نہیں کرتا اور ہمیشہ دوسروں کا مذاق بناتا رہتا ہے۔ جو ایسا ہوگا کیا اس کو سزا ملے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یحسب ان مالہ اخلدا، سمجھ بیٹھا کہ اس کا مال ہمیشہ اس کو زندہ رکھے گا اور وہ مرے گا نہیں، پیسہ ہے تو موت نہیں آئے گی، یہاں تک آدمی سوچ بیٹھتا ہے اور اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہونے والا، کلا ہرگز ایسا نہیں ہونے والا۔ کلا کا اصلی معنی ہوتا ہے لیس الامر کما یظن، یہ جیسا سوچ رہا ہے معاملہ ایسا نہیں ہے، یہ کلا کا معنی ہے۔ جو یہ سوچ رہا ہے معاملہ ایسا نہیں ہے، ہرگز ایسا نہیں ہونے والا۔ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ایسے شخص کو پھینکا جائے گا، کس میں؟ جہنم کے اندر۔ حطمہ جہنم کا ایک نام ہے۔ حطمہ کا معنی ہوتا ہے النار التي تهشم كل ما يلقى فيها، ایسی آگ کہ جس میں جو کچھ ڈالا جائے وہ توڑ پھوڑ کے پوری طرح سے اس کو چکنا چور کر کے رکھ دے گی۔ پھر خود آگے اللہ رب العالمین یہ حطمہ کیا ہے اس کے بارے میں بیان فرمایا وما ادراک ما الحطمہ، تمہیں کیا معلوم حطمہ کیا ہے؟ یہ جہنم، اس کو کیوں حطمہ کہا گیا؟ نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ رب العالمین کی سلگائی گئی آگ ہے۔ موقدہ مطلب ہوتا ہے سلگائی ہوئی آگ، جس کو اہتمام کے ساتھ جلایا گیا ہے، ایندھن اکٹھا کیا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس یوں ہی ڈھیر تھا آگ لگ گئی۔ اس طرح کی آگ بھی بھیانک ہوتی ہے کہ کہیں ڈھیر ہو اور آگ لگ جائے، لیکن اللہ نے جہنم کی آگ کے بارے میں بتایا کہ اس کو باقاعدہ اہتمام سے سلگایا گیا ہے، اس کو جلایا گیا ہے، آگ لگائی گئی ہے۔ اور کون ہے اس کو لگانے والا؟ اللہ، نار اللہ، اللہ کی آگ۔ قرآن میں بہت ساری چیزوں کو اللہ کی طرف جوڑا گیا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ یہ جہنم ایک تو مخلوق ہے، اس مخلوق کو پیدا کس نے کیا؟ اللہ رب العالمین۔ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے یہ حطمہ۔ التی تطلع علی الافئدہ، یہ آگ ایسی آگ ہے کہ جس انسان کو جلائے گی وہ اس کے دل تک پہنچ جائے گی۔
دنیا میں کتنا بھی ہائی ٹمپریچر ہو جائے، اگر انسان کو اس میں آپ ڈال دیں گے، وہ جلنے لگے تو آگ بہت کم چانسز ہیں کہ وہ اس کے دل تک پہنچ پائے۔ کیوں؟ اس سے پہلے ہی آدمی مر جائے گا۔ آگ دل تک پہنچے اس سے پہلے ہی آدمی کو مرنا ہے، چاہے جتنے ٹمپریچر میں آپ اس کو ڈال دیں گے، دل تک پہنچنا بہت مشکل ہے۔ لیکن جہنم کی آگ ایسی آگ ہے کہ جو دل تک بھی پہنچ جائے گی۔ التی تطلع علی الافئدہ، کیوں؟ اس لیے کہ گندے عقیدے دل ہی کے اندر ہوتے ہیں، برے خیالات دل ہی کے اندر ہوتے ہیں۔ انسان جو ہوا پرست ہوتا ہے، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے، وہ ساری مرضیاں، وہ ساری خواہشات وہ دل ہی سے نکل کے آتی ہیں، اور جب دل مر جائے گا تو انسان بھی مر جائے گا۔ لیکن جہنم ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر موت نہیں آنی ہے، اسی لیے انسان جب مرے گا ہی نہیں تو مسلسل جلتا جائے گا، تو یہ جہنم کی آگ اس کے دل تک پہنچ کے جائے گی۔ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ۔ آدمی جب بہت بھیانک سزا کاٹ رہا ہو تو بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ جہنم میں جب ڈالا جائے گا اور اس طرح کی آگ میں جو دلوں تک پہنچ رہی ہو، جس کی گرمی، تو انسان بھاگنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ نے فرمایا بھاگ بھی نہیں سکتے ہو۔ انہا، یہ جہنم جس کو میں حطمہ کہہ رہا ہوں، جس کو میں نے سلگایا ہے، علیہم مؤصدہ، جہنمی اس طرح کی آگ سے چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہوں گے۔ مؤصدہ کے معنی ہوتے ہیں مطبقہ۔ مطبقہ اس کو یوں سمجھے جیسے کوئی ایک کمرہ ہو، چاروں طرف سے آپ کو پیک کر دیا جائے، اس میں چاروں طرف سے اگر اس کو گھیر دیا جائے اس کو کہتے ہیں مطبقہ۔ یہ چاروں طرف سے پیک ہے۔ اللہ نے اس کو عربی میں کہا مؤصدہ، انہا علیہم مؤصدہ۔ یہ حطمہ نامی جہنم، یہ آگ جو اللہ نے سلگائی ہے، وہ چاروں طرف سے جہنمیوں کو گھیر کے رکھے گی۔ فی عمد ممددہ، جو جہنمی ہوں گے وہ لمبے لمبے ستونوں میں، لمبے لمبے کھمبوں میں باندھے ہوئے ہوں گے، بھاگ بھی نہیں سکتے۔ چاروں طرف سے آگ، جو جہنمی ہے زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اور بڑے بڑے ستونوں اور کھمبوں کے اندر باندھا ہوا ہے، اور وہ آگ اس کو جلا رہی ہے، اس کے دل تک پہنچ رہی ہے۔ ایسی آگ میں اٹھا کے پھینک دیا جائے گا اور سزا مسلسل دی جائے گی، کبھی موت نہیں آئے گی، لیکن موت والی کیفیت ہمیشہ آئے گی۔ یعنی اتنی سزا ہوگی کہ انسان ایک بار نہیں، لاکھوں کروڑوں بار مر جائے لیکن اس کو موت نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے اندر موت نہیں رکھی ہے۔ یہ کس شخص کے بارے میں ہے؟ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، جو دوسروں کی عیب جوئی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں، طعنہ دیتے ہیں، یہ ان لوگوں کی سزا ہے۔ اور پھر اللہ نے ان کی کچھ صفات کا بیان کیا کہ وہ دنیا پرست ہوتے ہیں، اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ دنیا ہماری یہی ہے، اس کے بعد ہمیں کہیں نہیں جانا ہے۔ تو ایسا شخص عام طور سے غرور، گھمنڈ کا شکار ہوتا ہے، پھر وہ دنیا کے اندر تباہی مچاتا ہے اور فساد برپا کرتا ہے۔ نار اللہ الموقدہ کے حوالے سے امام غزالی کہتے ہیں الاخلاق السیئہ ہی السموم القاتلہ، جو بد اخلاقی ہے یہی وہ زہریلی چیز ہے جو انسان کو اپنے زہر سے مار ڈالتی ہے اور انسان کو ہلاک و برباد کر ڈالتی ہے، سامنے والوں کو چھلنی کر دیتی ہے اور خود اس انسان کو ایسی جہنم میں لے جا کر پہنچا دیتی ہے جس کو خود اللہ رب العالمین نے سلگا رکھی ہے، جلا رکھی ہے۔ امام شوکانی کہتے ہیں التی تطلع علی الافئدہ، اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے جہنم کی آگ دل تک پہنچے گی، صرف دل کا تذکرہ کیوں فرمایا جبکہ جسم کے اندر اور بھی آرگنس ہیں اور بھی پارٹس ہیں؟ وخص الافئدہ مع کونها تغش جمیع ابدانہم لانہا محل العقائد الزائغہ، خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے دل کا تذکرہ فرمایا جبکہ جانتے ہیں کہ جہنم کی آگ انسان کے پورے بدن کو لگے گی، اس لیے کیونکہ دل ہی بد عقیدگی کی جگہ ہوتی ہے، او لکون الالم اذا وصل الیہ مات صاحبها، یا اس لیے کہ درد جب دل تک پہنچتا ہے تو انسان مر جایا کرتا ہے۔ تو شدت عذاب کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے صرف دل کا تذکرہ فرمایا، اے انہم فی حال من یموت وہم لا یموتون،
یعنی کہ یہ ہمیشہ مرنے والوں کی حالت میں ہوں گے لیکن ان کو موت نہیں آئے گی۔ یہ سورۃ الہمزہ کی مختصر تفسیر تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو کسی کی عیب جوئی کرنے سے اور کسی کے اوپر طعن و تشنیع کرنے سے محفوظ رکھے۔ بہت خطرناک برائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اخلاق حسنہ سے ہم سب کو مال و مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔